بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ہمارے مہمان ہیں فیض اللہ نئی صاحب. فیض اللہ نئی صاحب سینئر اب تجزیہ کار ہیں. ان کی جو بات سنی جاتی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لمبی دوستی اور پھر رشتہ داری اور ساری چیزیں ہیں. ہم آج کے حالات میں فیض اللہ نئی صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ نواز شریف کی واپسی، اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا، یہ ساری باتیں ان سے کریں گے. نئی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر دو لوگوں کا نام لیا جائے، خان صاحب اور نواز شریف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بہتر کون ہے لیڈر اس وقت؟ اصل میں بہتر لیڈر تو اس میں میرٹ پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہیں عمران خان صاحب کی نسبت میں ہیں، وہ بہتر ہیں، میچور ہیں سیاسی طور پہ، اور ان کا جو گورننس کا سسٹم جو 3 دفعہ رہا ہے وہ عمران خان صاحب بہتر رہا ہے. ٹھیک ہے. کئی پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر رچ بس گئی ہیں. مثلاً ہمارے اندر ایک جو پورا جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ 4 سو ہے، اور حکومتیں بھی اس کے اندر جو اس کا حصہ ہیں. تو اس بگاڑ کے اندر ہر چیز جو ابتری کا شکار ہے یا ایک کجی کا شکار ہے یا کجروی میں ہے، تو اس میں ان حالات میں نواز شریف کے جو گورننس ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے بہتر تھی. ٹھیک ہے. جو انڈیکیٹرز ہیں، کرپشن انڈیکس ہے پاکستان کے اندر، عمران خان صاحب جو کہ ان کا ایک کم از کم کام کر سکتے تھے کہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کر سکتے تھے. ان کے وقت میں ہمیں ریکارڈ کرپشن قائم ہوئی. جو کرپشن انڈیکس جس کے جو کرائٹیریا ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2013 میں 139 تک پہنچا تھا یا 140 تک پہنچا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں آخری سال تک وہ 144 تک پہنچا تھا. نواز شریف صاحب اس کو کم کر کے 2017 کے آخر تک جو ان کا جامع سال تھا اس میں 116 پہ یا 115 پہ لے گئے تھے. تو وہ خیر، لیکن کرائسس یہ ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون اچھا ہے یا کون برا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جی ملک کے اندر ایک پبلک اوپینین ہے. پبلک اوپینین جو ہے وہ میرا خیال میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لحاظ سے جڑا ہوا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ وہ آیا وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے یا میجورٹی میں یا نہیں ہے، کہ وہ اس وقت سیاست کے اندر وہ میٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب سیاست کا محور ہیں. نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت پولیٹیکل بیانیہ نہیں ہے، کیونکہ پارٹی جو ہے اس نے جو بیانیہ لی ہے وہ بیانیہ جس نے بھی اڈاپٹ کیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے پاس بھی تھا، تو وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے. آپ کی سیاست کو وہ زندہ درگور کر جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے؟ جی. اور نواز شریف صاحب کا بھی تو بیانیہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کا احتساب، فیض صاحب کا. اگر اس کو لے کے چلیں گے تو اس میں پھر 2 چیزیں ہیں. میرے نزدیک تو میں تو اس بارے میں لکھ بھی رہا ہوں اور بار بار اپنے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس بیانیے کی ہی ایک قدر و منزلت ہے، اگر کوئی ہے تو. ٹھیک ہے. یعنی یا تو نواز شریف صاحب کو اسپیس جو ہے ان کو اس وقت اس طرح نہیں ملے گی جس طریقے سے جس کے وہ عادی ہیں، یا جس طریقے وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ ہر بندہ تحریک انصاف کے لوگ بھی چھوڑ کے مسلم نون کے پاس جا رہے تھے، یا نواز شریف صاحب کے بعد لندن ملنے جا رہے تھے 2021 میں کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے. یعنی یہ بھی ہے کہ 2021 میں عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے بڑے بڑے لیڈر، وہ بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو رہے تھے کہ کہیں ہمیں نون لیگ کی ٹکٹ مل جائے. یہ بات درست ہے؟ یہی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں، انہی کا ذکر کر رہا ہوں. اس لیے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو تھی وہ برف کی طرح پگھل گئی تھی، اور اسی وجہ سے یہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونا، یعنی جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہنی مون کرنا، یا ان کے ساتھ ایک جو بھی ان کا ایک عشق چل رہا تھا اور ان کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے تھے، وہی بات پھر شہباز شریف صاحب نے اڈاپٹ کر لی. تو عمران خان صاحب کا بیانیہ ان کو منتقل ہو گیا مورا ہونے کا، اور عمران خان صاحب کا جو ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شریف صاحب کا بیانی تھا وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا. نہیں صاحب، یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ اس بات سے خائف ہیں کہ ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عشق کیوں بڑھ جاتے ہیں، افیئر کیوں چل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں حکمرانی تب تک نہیں آپ کے پاس آتی جب تک آپ کے پاس یہ نہیں طاقت موجود. اب ہر ایک اپنی سوچ ہے. میری سوچ تو بالکل مختلف ہے. میری سوچ میں تو سیاست کے اندر حکمرانی جو ہے اگر خلق خدا آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس آدمی آنی ہوتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا.
ٹھیک. ہم اگر بے صبر نہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی دلائے گی اور پھر ہم خلق خدا پھر ہم خود لے لیں گے. میرے نزدیک تو سیاست کے اندر ایک جو بنیادی طور پہ جو آپ کے اندر ٹریگرنگ فیکٹر ہو یا سیاست کے اندر آپ کے اندر جو اس کے لیے آپ کا شوق ذوق بڑھے یا ہیجان جو چیز پیدا کرے وہ آئیڈیلزم ہونا چاہیے, پریگمیٹزم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے ہیں احتساب والے بیانیے سے, تو وہ کوئی عوامی جو حمایت ہے وہ کھو بیٹھیں گے؟ وہ کیا کھو نہیں بیٹھے ابھی تک؟ نہیں, میں تو وہ پیچھے تو ہٹ گئے تھے نا. اب تو یہ دوبارہ اس کو وہ ریکیپچر کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی کا کہا جا رہا ہے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کی جو عوامی, اگر ہم بات کریں تو کوئی سیاست میں کوئی فرق پڑے گا ان کے آنے سے؟ لوگ کنورٹ ہو جائیں گے یا اس وقت جو حمایت خان صاحب کو حاصل ہے وہ ان کی طرف چلی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک یہ اہم اس وقت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہیں تو اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, بلکہ میں اس کو ایک اور انداز میں کہوں کہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے پہلے جو سب سے بڑا جو سوال ہے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے. ٹھیک. کیونکہ لوگوں کو نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے اور نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد میں بھی ایک دلچسپی ضرور ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو, ان کا انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک ٹویٹ بھی آپ نے کیا, آپ نے کہا بہت کچھ پک رہا ہے. کیا پک رہا ہے سر, ہونے کیا جا رہا ہے, کیا سنائی دے رہا ہے؟ دیکھیے, کچھ چیزیں تو ہیں جس میں لگتا ہی ہے, اور میں اسے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خواہشات کے زیر جو ہے اثر تبصرے کرتے ہیں, تو انسانی نفسیات ہے. لیکن اس باوجود کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہمیں یہ سہولت ہے کہ کچھ واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں, تو اب نتیجے بھی بار بار وہی نکلنے چاہیے کہ جو آپ نے پہلے کیے ہیں, جو 1958 میں کیے ہیں, جو 1969 میں کیے ہیں, جو 1977 میں کیے ہیں, یا 1999 میں کیے ہیں, یا اب آ کے 2022 میں کیے ہیں. تو نتیجہ کیوں مختلف ہونا چاہیے؟ نتیجہ بھی ایک ہی نکلنا چاہیے. پھر اس میں میرے خیال میں جو کچھ اس وقت ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی ہو جائے, ٹھیک, ڈیل ہو جائے. جیسے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشرف صاحب کے زمانے میں ڈیل ہوئی, یا نواز شریف صاحب کے ساتھ اس دفعہ ذرا بہتر ہوئی. اس دفعہ اس طرح توہین آمیز یا تضحیک آمیز ڈیل نہیں ہوئی کہ وہ بیماری کا ایک تھا جس کو عمران خان صاحب نے انڈورس کیا کہ بیمار تھے, اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ جب آپ جیل میں ہیں اور آپ کو حکومتی ہسپتال جو نواز شریف صاحب کے کوئی اثر نہیں تھا اور وہ بتا رہی ہے کہ آپ کے پلیٹ سے زیرو ہو گئے ہیں, صحیح یا غلط, یا آپ کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹچ اینڈ گو ہے, تو وہ تو میرے جیسا بندہ کسی کو اگر یہ رزلٹس آپ دکھائیں گے تو ویسے زدہ ہو جائے گا. تو اس میں بھی وہ جو ہے ایک تذبذب کے ساتھ گئے, اسی دن نہیں چلے گئے, حالانکہ اس دن بھی کہتے ہیں کہ ایئر ایمبولینس آ گئی تھی ان کو لے جانے کے لیے, لیکن 5-6 دن بعد گئے. وہ نہیں جانا چاہتے تھے؟ نہیں, وہ جانے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ جاتے ہوئے جب یہ ہوگا تو ان کے اوپر پریشر ہوگا تو وہ پھر ان کی شرائط پہ جائیں گے, کوئی انڈرٹیکنگ دیں گے, تاکہ وہ چاہتے ہیں جو بندہ جائے تو ایک ذلیل ہو کے جائے, تضحیک آمیز سمجھوتے کے ساتھ جائے, جیسے کہ نواز شریف صاحب 2000 میں گئے تھے مشرف صاحب کے ساتھ سمجھوتا کر کے. لیکن اس مرتبہ انہوں نے وہ غلطی نہیں, انہوں نے کہا جی ہم کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دیتے. پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کر لیں, کوئی ویسے ایک ایفیڈیوٹ دیتے, تو نواز شریف صاحب نے دے دیا کہ علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اٹک میں بھی اس طرح کی کوئی سچویشن سامنے آ چکی ہے؟ نہیں, وہ تو کوشش تو ہو رہی ہوگی. اچھا, اب عمران خان صاحب کے پاس آیا یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے خود کرنا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. آپ ایک زمانے میں تو بہت مشیر بھی رہے ہیں, یعنی آپ نے مشورے ان کو دیے ہیں, خان صاحب کو انہوں نے مانے بھی ہیں, پارٹی کے لیے بھی بڑا کام کیا آپ نے. اب اگر آپ ان کے پاس ہوتے یا اگر ایک مشورہ آپ دینا چاہیں تو کیا مشورہ ہوگا؟ اس سچویشن میں ڈیل کر لینی چاہیے؟ میں تو بلکہ لکھ رہا ہوں جی, بالکل کر لینی چاہیے, ڈیل کرنی چاہیے, کیونکہ مجبور کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے فرسٹریٹڈ ہے, پبلک اوپینین اس کے خلاف ہے, اور پبلک اوپینین ان کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. سیاستدان کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس کے خلاف پبلک ہو بھی صحیح تو مائنڈ نہیں کرتا, کہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے.
جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں خصوصاً سیشن اور سپریم کورٹ، ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ پبلک ان کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہو، بجائے کہ ایک میجورٹی ان کے خلاف ہو. تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جس میں ان کی سیاست جو ہے اگلے 8-10 سال کے لیے ایک جو ہے کسی لگ جائے، کھڈے لائن لگ جائے ایک، اور بیک برنر پہ چلی جائے اور وہ چلے جائیں. لیکن میرا یہ اپنا جو پاکستان کے جو حالات ہیں، میں نے کہا بار بار ہوتے ہیں، جی سیاست ختم نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب جب 24 نومبر 2007 کو آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، دسمبر 2021 تک، ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے، بلا شرکت غیر وہ پاکستان کی سیاست جو ہے جو 15-16 سال وہی تھے، ان کو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حالات میں خان صاحب یہاں سے ڈیل کر کے چلے بھی جائیں کسی ملک، جب بھی وہ واپس آئیں گے 5-10 سال، جب بھی واپس آئیں بالکل تو ایسی سیاست ملے گی جیسے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے نواز میں گارنٹی دیتا ہوں، جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ماضی میں. اس وقت بڑا ہوتا ہے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے ورکرز ہوتے ہیں، وہ بھی جس کو کہنا چاہیے بڑے ڈس انچانٹڈ ہوتے ہیں، ایک ریئیکٹ کرتے ہیں اور کہ وہ خود تو ڈیل کر کے چلے گئے، ہم ادھر بیٹھے. لیکن وہی ورکر جو ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ نہیں، حالات نے ایسے تھے کہ جس میں کوئی کرنا چاہیے تھا. جب میاں صاحب گئے، پارٹی بچ جائے گی، عمران خان صاحب بچ جائیں گے، سیاست بچ جائے گی. بھٹو صاحب کی مثال بھی سامنے ہے کہ جنہوں نے ڈیل نہیں کی تو انہوں نے، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس دن ہی تقریباً ختم ہو گئی تھی. باقی آج تک دیکھیں یہ بھی بات ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھٹو صاحب کے بعد کہتے ہیں پھر حکومت تو بے نظیر صاحب نے بنائی تھی. پیپلز پارٹی 3 دفعہ حکومتیں بنا چکی ہے جی، تینوں دفعہ اس کے بعد میجورٹی نہیں تھی، تینوں دفعہ انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تینوں دفعہ حکومت بنائی ہے، ایک دفعہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اور 2 دفعہ تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ. تو آپ کہہ رہے ہیں 2 آپشن ہے خان صاحب کے پاس، ایک نواز شریف صاحب والا اور ایک بھٹو والا. بالکل یہی، اور آپ کا مشورہ ہے کہ نواز شریف والا آپشن لے لیں. ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو بھٹو صاحب جیسا، جس کو میں کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر ایک سیاسی سوچ اور سیاسی فہم و فراست کا ایک کامل نمونہ تھے، تو وہ بہرحال میرا خیال ناکام رہے اپنی جان بچانے میں، اور یہ ان کی ناکامی تھی. یہ ناکامی تھی؟ جی ہاں. تو ہسٹری میں تو ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ پھر نام کرا لیں نا، کیش کرا لیں اگر ہے تو. کوئی پیسہ بھی زمین میں ہسٹری میں نام کوئی ایک کتاب میں چیپٹر لکھنے سے ہوتا ہے. ابھی تو ان کی پارٹی موجود ہے، ان کی بیٹی موجود ہے، ان کا نواسا موجود ہے. بھٹو صاحب کے بعد جو اپنی سپورٹ تھی وہ کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ اس لیے کہ بھٹو صاحب کے جانے کے بعد ابھی بچ بھی اس لیے گئی کہ وہاں بے نظیر موجود تھی. اب عمران خان صاحب کے چکر میں تو نام مریم نواز صاحب ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کا سخت بیانی لے کے چل رہی ہیں. بے نظیر صاحب نے کسی حد تک لے کے چلی پارٹی، تو اس وقت ان کی بھی اس طرح بھاگ گئی تھی جس طرح نواز شریف صاحب کی بھاگ گئی تھی، جس طریقے سے عمران خان صاحب کی بھاگ رہی ہے. خان صاحب ایسے میں جائیں گے تو وہی حال ہوگا. نواز شریف صاحب کے جو لیڈر تھے وہ کہتے تھے ہمارا لیڈر بھاگ گیا ہے، ہم اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ آگے وہی تھے نا کہ جب نواز شریف صاحب 24 نومبر 2007 کو آئے تو ایئرپورٹ سے اتر کے داتا صاحب تک خلقت خدا تھی ان کا استقبال کرنے کے لیے. تو حقائق یا دیکھ لیں یا ایک جو ہے قصہ گوئی دیکھ لیں. آپ نے خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جیل میں؟ نہیں کی. آخری ملاقات کب ہوئی ان سے؟ میری بہت بڑے عرصہ پہلے. جی. تو خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا یا بس؟ نہیں، وہ تو ویسے بات تھی اس وقت. ویسے ہمارا ایک جو تھا، آج یہ سمجھیں کہ وہ ملاقات ہی تھی کہ جو جس بندہ علیحدہ ہوتا ہے. بالکل. بہت 2 لوگ تھے آپ اس ملاقات میں؟ نہیں، اور بھی بہت تھے. شامی صاحب بھی تھے، جاوید ہاشمی بھی تھے، میرا بھائی انعام اللہ بھی تھا. وہ ایک ڈیٹیل ملاقات تھی 3-4 گھنٹے کی. میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، بہت اچھے دوست اور کزن اور پھر اتنے رشتے، وہ ایک لمحہ جب یہ علیحدگی ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ آپ کبھی نہیں اس طرح سے اکٹھے ہو پائے، کیا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو جو ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو قومی سیاست کو متاثر کرے یا جس سے قومی سیاست کی وجہ کی کو متاثر کرنے والے مسئلے ہمیں لیتا ہے. سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ایسی ہے، یہ کچھ چیزیں ذاتی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ غلطی آپ کی زیادہ ہے یا ان کی زیادہ ہے؟ اس بہرحال کبھی اس طرح کی لڑائی میں کوئی بندہ اپنی غلطی نہیں سمجھتا، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ غلطی دوسرے کی ہے. آپ تو جو سمجھ رہے ہیں اس وقت کہہ بھی رہے ہیں، جس انداز میں بھی کہنا چاہتے ہیں کہہ رہے ہیں.
اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ جبر ہے, بولنے نہیں دیا جا رہا, کیا حالات ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو تحریک انصاف والوں کا تصور ہے. ہم تو جنرل باجوہ صاحب کے وقت میں بھگت چکے ہیں. میری تو کالم بند رہے ہیں, جیو پہ پابندی بھی لگی ہے, اور پھر میرے رپورٹ کارڈ پروگرام کے اندر مجھے بالکل انہوں نے محدود کر دیا. میرے اوپر پرائم ٹائم کے اندر ہر پروگرام کے اندر ہر ٹی وی کو کہا گیا تھا نہ لائے. تو اب تحریک انصاف والوں پہ جب بیتی ہے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بھی ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو میں ان کی جس کو کہنا چاہیے کہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا اگر ادراک ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا وتیرہ ہی یہی ہے, تو شاید اس وقت یہ کچھ گارڈڈ ہوتے, اس طرح اپنا سارا تن من دھن سارا باجوہ کے حوالے نہ کر دیتے.